بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ احباب؟ جی تو یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے میں نے رمضان کے فضائل پر ویڈیوز بنائی ہیں، احادیث پیش کی اور روزوں کی تراویح کے فضائل پر پیش کی۔ تو آج قرآن کی فضیلت پر ایک حدیث پیش کروں گا اور پھر تراویح کی رکعات کے بارے میں بھی انشاءاللہ اسی رمضان میں ویڈیوز بنائیں گے کہ تراویح کتنی ہے اور اس کی اصل صورتحال کیا ہے، بغیر افراط و تفریط کے صحیح معنوں میں تراویح کی رکعات کتنی ہیں اس کے بارے میں عرض کریں گے، لیکن آئندہ کسی ویڈیو میں۔ ابھی فی الحال قرآن پاک کی فضیلت پر ایک حدیث سنتے جائیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ اقرأوا الزہروین البقرۃ وسورۃ آل عمران فإنہما تأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان او غیایتان او فرقان من طیر صواف تحاجان عن اصحابہما اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا یستطیعها البطلہ۔ تو یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کریم پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، شفیعا لاصحابی۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا، سفارشی بنے گا، لہذا قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا خاص طور پر پورا قرآن تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کی تلاوت تو کرنی ہی کرنی ہے، خاص طور پر جگمگاتی ہوئی چمکتی ہوئی دو صورتیں وہ پڑھی کرو۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح ظاہر ہوں گی گویا کہ وہ ابر کی دو ٹکڑیاں ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے بادل، دو ٹکڑیوں میں چھوٹے چھوٹے بادل ہیں، یا دو سایہ کرنے والی چیزیں ہیں، یا پرندوں کی صف باندھے ہوئے دو ٹکڑیاں، یعنی جس طرح پرندے قطار میں اڑتے ہیں، ایک قطار اس طرف ہے ایک قطار اس طرف ہے، تو اس طرح وہ ایسے لگے گا، ایسے یہ دو صورتیں لگیں گی قیامت کے دن، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف جھگڑیں گے۔ اور سورہ بقرہ پڑھو، کیونکہ اس کے پڑھنے پر مداومت، اس کے مفہوم و معنی میں غور و فکر اور اس کے احکام پر عمل کرنا برکت ہے۔ سورہ بقرہ پڑھو اور پڑھنے میں مداومت ہو، یعنی اس کی عادت ہونی چاہیے، اور اس کے مفہوم و معنی میں غور و فکر کرنا، اور جو اس صورت میں احکامات آئے ہیں اس پر عمل کرنا، یہ باعث برکت ہے۔ تو لہذا اس کا بھی اہتمام کیا جائے، اور اس کو ترک کرنا، یعنی اس کو چھوڑ دینا، اس کی تلاوت نہ کرنا، یہ ندامت کا باعث ہوگا، قیامت کے دن افسوس ہوگا، پھر افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کا سورہ بقرہ کا اہتمام کیا کرو۔ اور یاد رکھو اس سورت کے یعنی لمبا ہونے کی وجہ سے اس کو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، تو فرمائے وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطْلَ، کہ اس کے پڑھنے کی طاقت وہی لوگ نہیں رکھتے جو اہل باطل اور کسل مند ہیں، سست ہیں، وہ نہیں پڑھتے۔ جو چوکو چبال ہیں اور حق والے ہیں وہ پڑھتے ہیں، ان کو سورت کے لمبا ہونے کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بھائی ہم بھی دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، ہم کس لائن میں ہیں۔ تو اس لیے ان دو صورتوں کا خاص طور پہ پڑھنا اور پورے قرآن کی تلاوت کرنا، تو قیامت کی جو گرمی ہوگی یہ دو صورتیں اس سے بچائیں گی، اپنے پڑھنے والوں پہ سایہ کریں گی۔
تو قیامت کی جو دھوپ ہے اس سے حفاظت ہوگی. تو اس لیے ان 2 صورتوں کا خاص طور پہ اہتمام کرنا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.